أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ فوائد فریدیہ ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے تذکرہ کابر اہل سنت والے نے اس کی تعریف کی ہے. دکھاؤ ان کو یہ کیا کفر بکتا ہے. دیکھو صفحہ نمبر 72. حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, خاموش خاموش, میں لوح ہوں, میں قلم ہوں, میں جبرائیل ہوں, میں میکائیل ہوں, میں اسرافیل ہوں, میں عزرائیل ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں. میں محمد ہوں. قائدیانی ہو او مرزائی ہو, نوری ادھر دیکھ. محمد کا دعویٰ کر رہا ہے محمدیت کا کہ میں فضیل بن عیاض محمد ہوں. محمد وہ محمد جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, سارے نبیوں کے امام, سارے رسولوں کے امام. لیکن تیرا کافر کہتا ہے کہ میں محمد ہوں, میں عرش بھی ہوں. اور دیکھیں اچھا اس پر فتویٰ لگاؤ. یہ ہے احمد رضا خان کی جو کتاب کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, اور درود پڑھنے والے اور جعلی درود پڑھنے والوں سنو, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی جو پہلے ذلیل تھا, یہ لطمت الغیب, یہ نصیر الدین صاحب کی کتاب ہے. لطمت الغیب نصیر الدین نے کہا ہے کہ یقیناً احمد رضا خان نے یہ بہت بڑی توہین کی ہے نبی علیہ السلام کی. دیکھو لطمت الغیب والا کہتا ہے, پیر نصیر الدین کہتا ہے, اس شعر مکی میں مکی کے دور کے مصائب اور طرح کے توہین آمیز سلوک کی طرف اشارہ فرماتی ہوئی کہا, اے میرے آقا مولا, آپ کی اس عزت پر لاکھوں سلام جو مکی دور کی 13 سالہ ذلت کے بعد آپ کو عطا کی گئی. نوری میری طرف دیکھ, یعنی نوری میری طرف دیکھ, یعنی نبی علیہ السلام جو ذلیل تھے اس کے بعد 13 سال ذلیل تھے, 13 سال اس کے بعد عزت ہوئی ہے. یہ احمد رضا خان نے کفر بکا ہے. یہ لطمت الغیب والا پیر نصیر الدین گولڑے والا کہہ رہا ہے, اور تم کہتے ہو گولڑا شریف. وہاں تو گولڑا شریر ہے, وہاں تو شرارت ہی شرارت ہوتی ہے. لیکن یہ مان گیا ہے, وہ کہتے حق وہ جو سر چڑھ پر بولے, جو سر چڑھ کر بولے, وہ حق کو مان لیا ہے کہ یہ جو احمد رضا خان نے کفر بکا ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ ذلیل تھے, احمد رضا خان کافر ہے جو اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وسنن, تم میری قبر کو بت نہ بناؤ. بت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے خود. یعنی مطلب یہ کہ بعد میں لوگ بت بنائیں گے, جو پوجیں گے, میری قبر کے سامنے جھکیں گے. تو بت اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے تم اللہ کے رسول کے گستاخ ہو.
حدیث ہے موطا امام مالک میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، بت کے سامنے سجدہ کی تشبیہ ہے، مشبہ مشبہ بھی میں فرق ہوتا ہے۔ آئیں مجھ سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ مقیاس حنفیت ہے، یہ مقیاس حنفیت ہے عمر اچروی کی، تمہارا مولوی معتبر اور تمہارا مناظر اعظم ہے۔ یہ کہتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر اور ناظر ہوتے ہیں۔ چپ میں دکھاتا ہوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ناظر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں صحبت کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور نوری، تیرا جگر بڑا بدبخت جگر ہے جو اس عمر اچھاوی بدبخت پہ تو فتویٰ نہیں لگاتا کفر کا۔ آپ جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ آگے کہتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مثل کرامن کاتبین کے نظر پھیر لیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نظر پھیر لیتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اور جھوٹ، یہ مزید جھوٹ۔ اور نظر پھیر لیتے ہیں وہ دوسری میں کیا حنفیت۔ اور یہاں احمد رضا خان کہتا ہے کہ دیکھیں، اور آپ شہادت بھی مقامات ضرور، لیکن بوجہ آپ کی ذات پاک ہونے کے ان مقامات متنفرہ کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے۔ عین گستاخی، یعنی اللہ کے رسول کو گندی جگہوں کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے، گستاخی ہے۔ اور وہ تو بڑا گندا وقت ہوتا ہے جب صحبت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، اور تم نبی کے کیسے گستاخ ہو یار۔ یہ تمہارا عین گستاخی ہے، اور یہ کفر بھی ہے، عین گستاخی بھی ہے۔ خاموش، ہماری طرف دیکھیں، عین گستاخی بھی ہے اور عین کفر بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ تذکرہ غوثیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں مانتے، نکال کے دے گا۔ اچھا یہ دیکھیں، ابلیس و محمد است ہم سنگ، استغفر اللہ۔ ابلیس اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں، ایک ہے ابلیس شیطان اور اللہ کے رسول ایک ہیں، ہم سنگ است۔ اور نوریا، تو اللہ کا بھی گستاخ ہے، رسول کا بھی گستاخ ہے، تیرا جگر اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور نوریا، یہ تذکرہ غوثیہ ہے کہ ابلیس و محمد است ہم سنگ، ایک ہی ہیں، ابلیس اور شیطان ایک ہی، ابلیس اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں۔ اس پر کفر لگاؤ، کفر کا فتویٰ لگاؤ، اور اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ یہ دیکھیں، ایک اور عبارت سنیں، عبارتیں پوری ہو چکی ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی عبارت اور نہیں پیش کرنے کا حق نہیں ہے، اپنی عبارتیں گن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گوہاٹی نے تذکرہ غوثیہ کی عبارت پیش کی ہے، یہ سنو، یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ جلد نمبر ہے 15، صفحہ نمبر 279۔ یہ دیکھو کتاب تذکرہ غوثیہ، جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے۔ دلالتوں، گمراہیوں بلکہ سری کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں یہ کتاب دلالتوں سری کفر پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو دلالتوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، یہ کتاب خارج ہے، اور تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، سونے ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے۔ اور اس حوالے نے تجھے جلا کے خاک کر دیا ہے، تیرے جگر کو چھلنی کر دیا اس حوالے نے۔ سونے، یہ جو تو نے حوالہ پیش کیا تھا لطمۃ الغیب کا، یہ دیکھ، علامہ اشرف سیالوی صاحب کہتے ہیں ازالۃ الرحم میں، کہتے ہیں شاہ نصیر الدین گولوی کی شاہ اسماعیل دہلوی سے سبقت
شاہ اسماعیل دہلوی سے سبقت. ہمارے علماء نے تو لکھا کہ شاہ نصیر بے ادبی کرنے میں شاہ اسماعیل سے بھی آگے گزر گیا. ہمارے علماء نے تو اسے مسترد کر دیا. مسلمہ کتب سے حوالہ پیش ہوگا, مسلمہ کتب سے. اوے آج تو مر جائے گا, مسلمہ کتب سے حوالہ پیش نہیں کر سکے گا. اور پھر یہ جو تو نے کہا قلت بعد کثرت پہ لاکھوں درود, اور تجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی. سنو یار, اور تجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی, اور تو وہابیوں کا ترجمان کیسے بن گیا؟ اگر تو 2-4 سال وہابیوں کے پاس مناظر رہا, میں سنیوں کو یقین سے کہتا ہوں سنیوں کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ وہابیوں کو ذلیل ہی اتنا کر دے گا. اور جس شخص کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ دین کا ترجمان کیسے بن گیا؟ او عزت بعد ذلت نہیں ہے, او عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام کہ آقا آپ کی وہ عزت جو ذلت سے دور ہے اس پر سلام ہو. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جب آپ کے بندے بولتے ہیں پیچھے ہوں تو سارا اور تسی جھوٹے ہو, اور تسا بچنا ہے, ہوں تسا رولا پانا ہے, ہوں تسی فرار ہونا ہے. اس واسطے کہ نوری نے قلعہ ٹھوک دیتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال, اور تسی ہوں بچنا ہے, اور تسی نسنا ہے. انہیں نوری نے تواڈے ہر اعتراض دا جواب دے دیتا ہے. نوری دی کسے گل دا جواب نہیں آیا. اے سونے, اور نبی نو سلیل کنے آکھیا ہے؟ آ دیکھ, آ تیرا مولوی آویخ تقویت الایمان کتابی دیکھ, اس کا حاشیہ دیکھ, وہ ترجمہ کرتا ہے, اس کے حاشیے میں تقویت الایمان کا حاشیہ, یہ صفحہ 19 ہے میرے پاس, اس کے ساتھ تذکیر الاخوان بھی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا ترجمہ کرتا ہے. او کوٹی, جگر کو تھام لے, اور دل کو تھام لے. وہ ترجمہ کرتا ہے, اور میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اور بھابیوں, تسی بھی سنو نبی نو ذلیل کنے آکھیا ہے. آ دیکھو, وہ کہندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہندا ہے بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے. اور نبی کو ذلیل کہنے والوں, اور ذلیلو, اور نبی کو ذلیل کہنے والے ذلیلو تم ہو, ہم نہیں. ہم نے ثابت کر دیا ہے تم گستاخ رسول تھے, گستاخ رسول ہو, گستاخ رسول رہو گے جب تک اپنے ان کفریہ عقیدوں سے توبہ نہیں کرو گے. اور تو نے فضیل بن ایاز رحمت اللہ کو وہ ظالم تو نے کافر کہا بزرگوں کی شتیحات کی بنا پر, جنہوں نے غلبہ سکر کی وجہ سے ایسے الفاظ کہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ اچھا, یہ دیکھ ہفت روزہ الاعتصام لاہور, یہ تیرے مذہب کا رسالہ ہے وہابیوں کا. او وہابی مولوی ادھر دیکھ, ناراض کیوں ہوتا ہے یار؟ ادھر دیکھ, وہ کہتا حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ, او کہ اعتصام والے وہابی کافر ہے. او کب اعتصام, آ دیکھ, یہ دیکھ, اس کو تو پہچانتا ہوگا, ابن کثیر کو پہچانتا ہوگا کہ نہیں پہچانتا؟ یہ البدایہ والنہایہ میرے پاس ہے. ابن کثیر کہتا ہے حضرت فضیل بن ایاز بو علی تمیمی آپ ایک عابد, زاہد, امام, عالم اور ولی ہیں. فضیل بن ایاز کیا ہے؟ ولی ہے. اور یہ کہتا ہے فضیل بن ایاز کیا ہے؟ کافر. لگا فتویٰ
ابن کثیر پر کہ ابن کثیر بھی کافر ہے اور 6 مولوی تیرے پہلے فتوے دی سازش نے اور تو فتوا دے ہن تیرے 9 مولوی ہو گئے نہیں ثناء اللہ بھی بچے عبد الرحمان کلانی بھی بچے ثناء اللہ بھی بچے اور نا صدیق حسن پپالی بھی وہی تو سما بھی او کنو کنو آج کافر آکھے گا او کافر آکھ کے تو اٹھے گا بابی تنو جتیاں نہ مارت گل ہوگی پھر ہاں جی اب فضیل بن عیاض رحمت اللہ کو کافر کہنے والا اب تجھ پر لازم ہے کہ ابن کثیر کافر ہے اور کیا ابن کثیر کو کافر اور کافرہ ناراض ہے ہائے بے شرمیدہ ہاسا ہسن والے ہو اور تواڈے ہاسے تو صدقے جائیے او کہے اور ٹھنڈ نہیں پہ گئی اور نوری نے ایسا پھانا ٹھوکیا ہی جڑا کدی نہیں پٹیا جائے گا اے دیکھ نہ بھی خاموش اے دیکھ تیرا مولوی جامعہ تقویت الاسلام مولوی عبد الرؤف کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی امام جعفر صادق حضرت علی حجویری باجزید بستامی ابو بکر شبلی خواجہ معین الدین باجزید بستامی حضرت سلطان باؤ فضیل بن عیاض اور پٹ کے اکھا ویخ فضیل بن عیاض ابو الحسن خرقانی جنید بغدادی خواجہ غلام فرید امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ان سب کا ذکر کر کے وہ کہتا ہے ہم ان مذکورہ بزرگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں اور ان کو رحمت اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کافراں نو بزرگ منتے ہو آج تو 10واں مولوی ہو گیا جے آج کنو کنو کافر کہیں گا آیا سونے ابن قیم نو تے تو جاندا ہی ہوئے گا او ابن تیمیہ دا شاگرد او کوٹی اوے کوٹی او تیری آنکھاں کیوں چک گئی نے اے کتاب پڑھنا او کوٹی ویکھدا کیوں نہیں اور میں نے تیرے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے تیری فقہی عبارتوں کا جواب دے دیا ہے اور صراط مستقیم کی عبارت تجھ پر قرض ہے اور تقویت الایمان کی عبارت تجھ پر قرض ہے قرض رہے گی اور نبی کے مزار کو بت کہا اور پھر جھوٹ بولا کہتا ہے جی نبی نے خود اپنی مزار کو بت کہا اور جا میں اسی بات پر تجھے چیلنج کرتا ہوں ایک حدیث دکھا دے نبی نے فرمایا ہو کہ میری قبر بت ہے میں ابھی تمہیں شکست لکھ کر دوں گا اگر نہ دکھا سکے تو جھوٹا میں سچا پھر سنی کی فتح کو بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اب بھاگنا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں بیٹھے 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 بھاگنا چاہتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھیں بیٹھے آپ بیٹھیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ اب بیٹھے بیٹھے فرارا مولانا صاحب آپ پہلے امام بیٹھیں بیٹھیں او بے یہ دیکھو غلط ہدایت پر فتوا لگا ہدایت پر لگا قدوری پر لگا کنز دقائق پر لگا برو رائق پر لگا جا مولانا اس پر فتوا لگا یہ تیرے مولانا غلام رسول سیدی پر فتوا لگا ٹھہرو آپ ٹھہرے دے دیتے ہیں فوائد فریدیہ پر فتوا لگا احمد رضا کو کہاں پر کیا اس کو بٹھاؤ بیٹھ بیٹھو رسول اللہ کہا اس کو کہاں پر کیا ادھر موٹی سر کی راگ دے موٹی نور الانفان نور العرفان نور العرفان مقیاس انفیت
अब भागना चाहता है, बैठ। और शर्म तुझे नहीं आती, और शर्म नहीं आती तुझे, बैठ जा। अब भागना चाहता है, तू भागना चाहता है। बात सुन, मैं साबित करता हूँ, साबित करता हूँ, मुसलमा। और देख तेरे वली का फखर, ये झूठा है, क्या झूठा? बरेलवी अब हमें मौका नहीं देना चाहते, बरेलवी भाग रहे हैं, बरेलवी नस रहे हैं, बरेलवी फरार इख्तियार कर रहे हैं, और बरेलवी भाग गए हैं, 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 बरेलवी भाग रहे हैं, बरेलवी भाग रहे हैं, बरेलवी भाग रहे हैं,